کامران آفس سے واپس آ رہا تھا کہ ایک تیز رفتار گاڑی سے ٹکر ہو گئی۔ کامران کی جان تو بچ گئی لیکن ایک ٹانگ ٹوٹ گئی۔ بعد میں وہ ٹانگ کاٹنی پڑی۔ کامران کے منگیتر سنبل نے جب دیکھا کہ کامران کی ایک ٹانگ کٹ چکی ہے تو وہ کامران سے منگنی توڑ گئی۔ تب اس نے یہ کہتے ہوئے کامران سے منگنی توڑ دی کہ میں ایک لنگڑے سے شادی نہیں کر سکتی۔ جب کامران نے اپنی منگیتر کی یہ بات سنی تو کافی مایوس ہوا اور الماری میں رکھے ہوئے 300 خطوط جلا ڈالے جو اس نے سنبل کی محبت میں لکھے تھے۔ کامران نے ایک بار خودکشی کی کوشش بھی کی تھی لیکن خوش قسمتی سے اس کی جان بچ گئی اور اس کی ماں نے جھولی پھیلا کر کامران سے کہا تھا کہ بیٹا یہ ماں تو اسے تیری زندگی کی بھیک مانگتی ہے۔ موت کا ایک نہ ایک دن مقرر ہے لیکن خدا را آئندہ اپنی جان خود لینے کی کوشش مت کرنا۔ ماں کی وجہ سے کامران نے دوبارہ جینے کی ٹھان لی اور سخت محنت شروع کر دی۔ معذور کوٹے پر کامران کو برطانیہ میں ایک انٹرنیشنل کمپنی میں جاب مل گئی۔ کامران برطانیہ چلا گیا اور وہاں پر اس نے ایک لڑکی سے شادی کی۔ 15 سال بعد صرف اپنے قریبی دوست کے بیٹے کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے واپس وطن آیا تو ایئرپورٹ پر اس کا شاندار استقبال کیا گیا۔ کامران جس شاندار گاڑی میں آ رہا تھا وہ ایک ٹریفک سگنل پر رکی تو کامران کی نظر ایک فقیرنی پر پڑی جو میرے ایک بہت ہی محترم استاد صاحب کہا کرتے تھے کہ انسان اپنی زندگی میں کئی منصوبے بناتا ہے، اسے یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ وہ صحیح ٹریک پر چل رہا ہے، لیکن کبھی انسانی زندگی میں ایسے موڑ آ جاتے ہیں جن کو وہ کبھی فراموش نہیں کر پاتا اور وہ انسان کی زندگی یکسر بدل دیتے ہیں۔ آج میں آفس سے واپس آ رہا تھا، میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا کیونکہ آج سنبل کی سالگرہ تھی اور سالگرہ کی خوشی میں اسے ایک بڑے سے ہوٹل میں کھانا کھلانے والا تھا۔ سنبل بہت اچھی لڑکی تھی اور کبھی کبھی مجھے اپنی قسمت پر رشک محسوس ہوتا تھا۔ میں نے سالگرہ کے موقع پر اسے سونے کی انگوٹھی دینے کا وعدہ کیا تھا لیکن وہ جانتی تھی کہ میں ابھی اس پوزیشن میں نہیں کہ اسے سونے کی انگوٹھی خرید کر دے سکوں کیونکہ کچھ دن پہلے ہی میری ماں کا آپریشن ہوا تھا اور وہ جانتی تھی کہ ماں کے آپریشن پر کافی خرچ ہوا تھا، مجھے بینک سے لون لینا پڑا تھا اور اس کے علاوہ میں اپنے مکان کی تعمیر بھی کر رہا تھا کیونکہ سنبل سے شادی جہاں میری خواہش تھی وہاں میری ماں کی بھی یہی خواہش تھی کہ میری جلد سے جلد شادی ہو جائے۔ میں اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا اور مجھ سے بڑھ کر میری ماں کے لیے اس دنیا میں کوئی اور نہیں تھا۔ میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا، جلدی سے بائک سٹارٹ کی تو ایک تیز رفتار گاڑی مجھے کچل کر چلی گئی۔ مجھے بس اتنا یاد تھا کہ اس گاڑی سے میری ٹکر ہوئی تھی، اس کے علاوہ مجھے کوئی اور بات یاد نہیں۔ پتہ نہیں کتنے دن میں بے ہوش رہا۔ جب ہوش آیا تو میں ہسپتال میں تھا۔ ہسپتال میں میرا دوست امجد اور میری ماں موجود تھے اور وہ میرے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی میں نے آنکھ کھولی تھی میری ماں میرا ماتھا چومنے لگی، وہ بہت رو رہی تھی۔ میں ماں کو تسلی دینے کے لیے بولنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ اسی وقت میرے دماغ میں یہ بات آئی تھی کہ شاید میں ساری زندگی بول نہ پاؤں اور میں قوت گویائی سے محروم ہو چکا ہوں۔ میں بار بار بولنے کی کوشش کر رہا تھا تو ڈاکٹر نے مجھے منع کیا، میرے جبڑے کو چوٹ لگی تھی جس کی وجہ سے شاید میں نہیں بول پا رہا تھا، لیکن ماں کو تسلی دینے کے لیے میں نے ہمت کر کے صرف اتنا بولا کہ ماں میں ٹھیک ہوں۔ میری اس بات کی وجہ سے ماں کو تسلی ہوئی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور اس نے خدا کا شکر ادا کیا اسے اپنا بیٹا واپس مل چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے امجد کی طرف دیکھا اور اشارے میں اس سے پوچھا کہ سنبل نہیں آئی کیا؟ وہ مجھے کوئی جواب نہیں دے رہا تھا، حالانکہ وہ میرا اشارہ سمجھ چکا تھا۔ میں بار بار ماں کے موجودگی میں اشاروں سے اس سے پوچھ رہا تھا کیونکہ ماں سے میں ایسی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے آنکھوں سے اشارہ دیا کہ تھوڑی دیر بعد بتاتا ہوں تجھے تفصیل سے۔ اس کے بعد میری ماں مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے ساتھ والے کمرے میں چلی گئی تو امجد میرے قریب آیا اور کہنے لگا کہ جب تم بے ہوش تھے تو سنبل ادھر آئی تھی لیکن تمہاری حالت دیکھ کر وہ واپس چلی گئی، شاید اس سے تمہاری یہ حالت برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے امجد سے کہا کہ اب تو مجھے ہوش آ چکا ہے لیکن سنبل کیوں نہیں آئی؟ وہ مجھے بار بار اس بات کی تسلی دے رہا تھا کہ وہ ضرور آئے گی، لیکن امجد کی یہ پیش گوئی غلط ثابت ہوئی۔ مجھے کافی دیر بعد اس بات کا پتہ چلا کہ بے ہوشی کی حالت میں ہی میری ایک ٹانگ کاٹ دی گئی تھی اور اب میں معذور ہو چکا تھا۔ سنبل جب مجھ سے ملنے کے لیے آئی تھی تو میں بے ہوش تھا اور میری ایک ٹانگ کٹی ہوئی تھی، شاید یہی وجہ تھی کہ وہ میرا انتظار کرنے کے بجائے دوبارہ نہیں آئی تھی۔ ماں نماز پڑھنے کے بعد واپس آئی تو میں نے ماں سے کہا کہ ماں کب سے سنبل کا انتظار کر رہا ہوں لیکن وہ نہیں آ رہی۔ اس پر میری ماں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا اس لڑکی کو بھول جاؤ، اس کے گھر والوں کی طرف سے یہ اطلاع ہماری طرف پہنچائی گئی ہے کہ سنبل نے تجھ سے منگنی توڑ دی ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں سنبل سے کتنی محبت کرتا تھا یہ صرف میں ہی جانتا تھا یا پھر میری ماں، کیونکہ میں اپنی ماں سے اپنے دل کے احساسات چھپا نہیں سکتا تھا۔ وہ ماں تھی، بھلا اپنے بیٹے سے کس طرح آگاہ نہیں ہو سکتی تھی؟ ماں تو میرے وہ خطوط بھی پڑھ چکی تھی جو میں نے سنبل کی محبت میں لکھے تھے۔ میری آنکھوں میں آنسو جاری تھے تو ماں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا کیوں ایسی لڑکی کی خاطر آنسو بہا رہی ہو جو تمہارے ہو ہی نہیں سکی؟ سچ پوچھو تو وہ تمہارے قابل نہیں تھی، اگر اسے سچ میں تجھ سے محبت ہوتی تو اس حال میں تجھے چھوڑ کر نہ چلی جاتی۔ بیٹا کبھی بھی ایسے انسان کے لیے نہیں رونا چاہیے، اپنے آنسو ضائع نہیں کرنے چاہیے جس کو تمہاری پرواہ تک نہ ہو۔ ماں مجھے ایسی باتیں کہہ کر تسلی دے رہی تھی لیکن شاید میں ابھی اپنے
ہوش میں نہیں تھا۔ ابھی مجھ سے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ میری سنبل مجھے چھوڑ کر جا چکی ہے۔ کافی دن میں ہسپتال میں رہا اور پھر میں ہسپتال سے ڈسچارج ہوا۔ زخم ابھی نہیں بھرے تھے، لہٰذا میں بیڈ پر ہی پڑا رہا تھا۔ چلنا میرے لیے آسان نہیں تھا کیونکہ ایک ٹانگ ویسے ہی کٹ چکی تھی اور لکڑی کی ٹانگ لگا دی گئی تھی۔ زندگی سے میں کافی بیزار ہو چکا تھا اور بار بار یہ خیال میرے دماغ میں آتا تھا کہ حادثے کے دن میں مر کیوں نہ گیا۔ کاش میں مر جاتا تو مجھے سنبل کی بے وفائی کا پتہ نہ چلتا، نہ ہی ہوش آنے پر مجھے اس بات کا پتہ چلتا کہ میں زندگی بھر کے لیے معذور ہو چکا ہوں۔ امجد اکثر میرے پاس آتا تھا، وہ میرا سب سے بہترین دوست تھا، ایک ایسا دوست جس نے ہر مشکل میں میرا ساتھ دیا تھا۔ میں اکثر امجد سے یہ بات کہتا تھا کہ میرا کوئی بھائی نہیں، لیکن اگر کوئی ہوتا تو شاید وہ بھی مجھ سے اتنی محبت نہ کرتا جتنی تم نے میری مشکل وقت میں میری مدد کی اور میرا ساتھ دیا۔ میں بہک چکا تھا اور سنبل کی وجہ سے میں نے اپنی زندگی ختم کرنے کی بھی کوشش کی تھی، بہت بڑی مقدار میں جان بوجھ کر نیند کی گولیاں کھا لیں، مگر بار وقت ہسپتال میں لے جا کر میری جان بچا دی گئی۔ میں بہت شرمندہ تھا، اپنی ماں سے آنکھیں نہیں ملا رہا تھا۔ ہسپتال کے اندر ہی میری ماں نے جھولی پھیلا کر مجھ سے کہا کہ بیٹا اس ماں کی طرف دیکھو جس کی اکلوتی اولاد اس سے دور ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ میں تجھ سے تیری زندگی کی بھیک مانگتی ہوں۔ موت کا ایک نہ ایک دن مقرر ہے اور ہر کسی کو اس دنیا سے چلے جانا ہے، لیکن آج اس ماں سے وعدہ کرو کہ اپنی زندگی ختم کرنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ میں نے ماں کو گلے سے لگا لیا اور اس سے وعدہ کیا کہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ میں کافی شرمندہ تھا، سنبل کی وجہ سے میں اپنی زندگی تو ختم کر رہا تھا، لیکن میں نے امجد اور ماں کے بارے میں کیوں نہ سوچا، کیونکہ دنیا میں ایسے بھی تو لوگ تھے جو مجھے چاہتے تھے جیسے کہ امجد اور ماں، اور میرے چلے جانے پر میری ماں کا کیا حال ہوتا، وہ دنیا میں اکیلی رہ جاتی۔ میں نے دوبارہ سے جینے کی ٹھان لی اور سخت محنت شروع کر دی۔ آپ بیساکھی کی مدد سے میں نے چلنا پھرنا بھی شروع کر دیا تھا۔ قسمت مجھ پر مہربان ہوئی اور برطانیہ میں کمپنی کی طرف سے مجھے جاب کی آفر ہوئی۔ مجھے اپلائی کیے ہوئے ابھی 20 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ انہوں نے میرا آن لائن انٹرویو لیا۔ میں نے اپنی ماں کو ساتھ لیا، برطانیہ روانہ ہوا۔ جس دن میں برطانیہ جا رہا تھا اس دن امجد کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس سے میری جدائی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بار بار مجھ سے کہہ رہا تھا کہ دوست واپس ضرور آنا اور مجھ سے رابطہ مت چھوڑنا۔ امجد اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ایئرپورٹ پر مجھے چھوڑنے آیا تھا۔ جاتے وقت مجھے یہ بھی پتہ چلا تھا کہ سنبل نے ایک ڈاکٹر سے شادی کر لی ہے۔ مجھے سنبل کے بارے میں بھی خوشی ہوئی، چلو وہ جس حال میں بھی ہے خوش رہے، اس سے اپنی منزل مل چکی تھی، جیسا وہ چاہتی تھی ایسا شوہر مل چکا تھا۔ برطانیہ میں ہی کمل سے میری ملاقات ہوئی جو اسی کمپنی میں جاب کرتی تھی۔ بعد میں اس نے خود اس بات کا اظہار کیا کہ میں آپ سے شادی کی خواہشمند ہوں۔ یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی تھی۔ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میری آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ جن جن حالات سے میں گزرا تھا، یہ دن میرے لیے بہت بڑا دن تھا جب ایک لڑکی نے مجھے دل سے قبول کیا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ میں معذور شخص ہوں۔ برطانیہ میں ہم نے بہت اچھے دن گزارے تھے اور میں اب کافی سیٹل ہو چکا تھا۔ کمل جیسی ہم سفر ملے جس کی وجہ سے زندگی کا سفر کافی حد تک آسان ہو گیا تھا۔ کمل میری زخموں کے لیے مرہم ثابت ہوئی۔ اللہ نے مجھے ایک بیٹا اور ایک بیٹی عطا کی جو برطانیہ میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ تقریباً 2020 برس بعد امجد نے مجھ سے کہا کہ اس کے بڑے بیٹے کی شادی ہے اور اس نے ہمیں دعوت دی شادی میں شرکت کرنے کے لیے۔ میں اپنے سب سے جگری دوست کے بیٹے کی شرکت میں بھلا کیسے شرکت نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا میں فیملی سمیت وطن واپس آیا۔ ایئرپورٹ پر امجد نے ہمارا شاندار استقبال کیا اور گاڑی میں بٹھا کر اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ گاڑی ایک ٹریفک سگنل پر رکی تو ایک فقیر ہماری گاڑی کی طرف بھاگی اور ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگنے لگی، مگر جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی تو پھر منہ دوسری طرف پھیر لیا اور بغیر بھیک لیے وہاں سے واپس جانے لگی۔ میں ان آنکھوں کو بھلا کیسے بھلا سکتا تھا، وہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی۔ میں گاڑی سے اترا، اس کا پیچھا کرنے کی کوشش کی لیکن وہ اتنی تیزی سے بھاگی کہ غائب ہو گئی۔ سنبل کی یہ حالت کیسی ہوئی امجد نے مجھے سب بتایا۔ افسوس کہ جس شخص سے اس کی شادی ہوئی تھی وہ ایک ظالم درندہ نکلا جس نے سنبل کی زندگی جہنم بنا کر رکھی ہوئی تھی۔ میں امجد کے آبائی گاؤں میں پہنچ چکا تھا۔ اس گاؤں میں بھی میرا شاندار استقبال کیا گیا۔ میں حویلی کے چھت پر کھڑا ہوا تھا کہ اچانک پڑوسیوں کی آواز سنی جن کی ایک بچی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہی تھی۔ معصوم بچی اپنے ماں سے کہہ رہی تھی کہ ماں اللہ شارک سے قریب ہے، پھر وہ میری دعا کیوں نہیں سن رہا؟ میں تو زور زور سے پوچھ رہی ہوں، زور زور سے دعا مانگ رہی ہوں، زور زور سے بتا رہی ہوں۔ اس سے پہلے کہ اس کی ماں کوئی جواب دیتی، میرا میزبان یعنی امجد ان کے گھر کے سامنے سے کھانا پینے کی کچھ چیزیں لے کر گزرا جن میں فروٹ اور دوسری بازاری اشیاء تھیں۔ ان کا دروازہ کھلا تھا۔ پڑوس کی اس معصوم بچی کی نظر ان چیزوں پر پڑ گئی تو وہ اپنی ماں کو زور زور سے پکار رہی تھی۔ اندر کی طرف دوڑی اس کی ماں اپنی بچی کی آواز سن کر باہر کو تیزی سے نکلی۔ وہ سمجھی پتہ نہیں بچی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہ ہو، دونوں کا سامنا صحن میں ہو گیا تو اس نے اپنی ماں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا تو سن لی
بہت ساری کھانے کی چیزیں بھیج دی ہیں، لیکن وہ ساری چیزیں ہمارے پڑوسیوں کو مل گئی ہیں۔ میں نے اب بھی دیکھا ہے کہ انکل وہ ساری چیزیں لے کر اپنے گھر کو جا رہے تھے۔ ساتھ ہی وہ بچی ضد کرنے لگی اور اپنی ماں کو کہنے لگی کہ آپ جاؤ اور ان کو بتاؤ کہ یہ چیزیں ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگی ہیں، اور ان کو بتاؤ کہ میں بھوکی ہوں، اور ان کو بتاؤ کہ کب سے میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہی ہوں، ان کو بتاؤ کہ یہ چیزیں ہماری ہیں، آپ کو غلطی سے مل گئی ہیں، لہٰذا ہمیں لوٹا دو۔ اس کی ماں اپنی بچی کی یہ معصوم سی باتیں سن کر نیچے بیٹھ گئی اور اسے سمجھانے لگی کہ اللہ تعالیٰ بولتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ جب آپ کے لیے بھیجیں گے تو آپ ہی کے گھر بھیجیں گے، آپ کو کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور نہ ہی کسی سے مانگنے کی ضرورت پڑے گی۔ مگر وہ بچی بھوکی تھی، وہ کہاں یہ بات مانتی تھی، وہ کہتی تھی پھر اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ان کے گھر کیوں بھیجی ہیں؟ بھوکی تو میں ہوں، میں نے خود دیکھا تھا، انہوں نے تو صبح بھی کھانا کھایا ہے۔ بچی کی والدہ اپنی بیٹی کی بات سن کر شدید رونے لگی تھی، کیونکہ اس سے آگے اس کی آواز نہیں آئی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر چومنا شروع کر دیا تھا۔ میں جو چھت پر کھڑا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، یقین کرے مجھ سے اپنے آنسو ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا، اور مجھے احساس ہو رہا تھا کہ بھوک کی وجہ سے اس معصوم بچی کا ایمان بھی خراب ہوتا جا رہا ہے۔ اگر وہ یوں ہی اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہی اور اس کا حق اس ملک کے حکمران، اشراف یا بیوروکریسی، وڈیرے جاگیردار اور میرا میزبان جیسے لوگ کھاتے رہے تو اس بچی کا کیا بنے گا؟ یہ ساری باتیں سوچ کر میں لرز اٹھا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ طیب ہوتا ہوا نیچے آ گیا۔ میں نیچے اترا ہی تھا کہ میرا میزبان مجھے بلانے کے لیے سیڑھی سے اوپر آ رہا تھا۔ ہم دونوں کا آمنا سامنا سیڑھیوں پر ہی ہو گیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ کھانا لگ چکا ہے۔ میں نیچے اترا، کھانے کی میز پر پہنچا، وہاں سے کھانے کی تمام چیزوں میں سے کچھ اشیاء اٹھائیں جو کہ 3 سے 4 افراد کے لیے کافی ہوں۔ وہ چیزیں لے کر دروازے کی طرف چل دیا تو میرا میزبان مجھے پکارنے لگا اور پوچھنے لگا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ میں نے اپنے حصے کا کھانا اٹھا لیا ہے، باقی مہمانوں سے کہو کہ وہ کھانا کھا لیں، میرا انتظار نہ کریں، میں اپنے ایک دوست کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤں گا۔ جب میری بیوی نے میری یہ بات سنی تو وہ بھی مجھے روکنے لگی اور سمجھانے لگی کہ میں یہ کتنا غلط عمل کر رہا ہوں، یہ کتنی بری حرکت ہے، میری میزبان میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ میری بیوی کو اپنی کلاس کی فکر پڑی ہوئی تھی کہ کہیں اس کا امیج ان پینڈو لوگوں میں خراب نہ ہو جائے، اور مجھے ساتھ والے معصوم بچے کی ایمان کی فکر پڑی ہوئی تھی کہ کہیں فقط کھانے کی وجہ سے یا بھوک کی خاطر اس کا ایمان نہ چلا جائے۔ میں نے اپنی بیگم کو سمجھایا بجھایا لیکن وہ باز نہ آئی، تو میں نے سختی سے روک دیا اور کہا کہ آپ نے کھانا کھانا ہے تو کھاؤ، نہیں تو آرام سے وہاں بیٹھ جائے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میں کہیں اور بیٹھ کر کھانا کھاؤں گا۔ میرا سخت رویہ دیکھ کر میرے میزبان نے بھی دوبارہ مجھ سے پوچھنے کی جرات نہ کی، البتہ وہ میرے ساتھ گھر سے نکل آیا اور ہم لوگ اس کے پڑوسیوں کے گھر پہنچ گئے۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو وہاں معصوم بچی اپنے والدہ کے ہمراہ دروازے تک آئی۔ دروازہ چونکہ پہلے کھلا تھا اور میں ان کے لیے انجان تھا، البتہ ان کا پڑوسی ان کے پہچان والا تھا جو کہ میرا میزبان تھا، اور اس خاتون کے دروازے تک آنے سے پہلے وہ مجھے روک رہا تھا کہ میں اس گھر نہ جاؤں، مگر جب وہ خاتون آ گئی تو میرا میزبان خاموش ہو گیا۔ خاتون کے ساتھ میں وہ معصوم بچی بھی تھی۔ میں نے اس بچی کے سر پر پیار دیا اور کہا کہ بیٹا یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے، آپ یہ کھانا میرے سامنے کھاؤ، جتنا کھا سکتے ہو، پیٹ بھر کر کھاؤ، اگر اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ۔ بچی فوراً خوش ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگی، اور وہ اپنی مما کو بتانے لگی کہ دیکھا آپ کی بات سچ ثابت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا سن لی، دیکھو ساتھ والے انکل کے گھر چلا گیا تھا نہ ہمارا کھانا، دیکھو وہ بھی ساتھ آئے ہیں ہمارا کھانا دینے کے لیے۔ گو کہ میرے میزبان کا منہ اترا ہوا تھا، اس کو یہ بات شاید ناپسند تھی، لیکن وہ خاتون ہمیں اندر لے گئی۔ گھر میں بیٹھنے کو کوئی مناسب جگہ نہیں تھی، 2 ٹوٹی چرپائیاں تھیں جن کے نیچے اینٹیں رکھ کر ان کو سہارا دے کر رکھا گیا تھا، اور ایک صحیح تھی، اس پر ایک چادر بچھائی گئی تھی، ہمیں اس چارپائی پر بٹھایا گیا اور وہ ساری چیزیں ہمارے آگے رکھی گئیں۔ خاتون سمجھدار تھی، اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھنے کے لیے اس نے مجھے کہا کہ آپ اتنی ساری چیزیں پہلے لے کر آئے ہیں، اب میں فقط آپ لوگوں کے لیے چائے کا انتظام کروں گی، آپ یہ کھانا کھا لیں۔ مجھے پتا تھا کہ ان کے گھر تو چائے کا بھی سامان نہیں ہوگا، یقیناً ان کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے۔ اگر یہ لوگ اتنے اچھے ہوتے تو یہ اس بچی کے حالات سے بے خبر کیوں تھے، جس بچی کے حالات سے چند منٹ پہلے اگر میں باخبر ہو گیا تھا۔ میں نے اس خاتون کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ چائے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ میں فقط اپنی طرف سے تحفہ لایا ہوں۔ ساتھ میں ان کو اپنا تعارف دیا اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، اور بتایا کہ میں اس ملک میں نہیں ہوتا ہوں، یہاں کام کے سلسلے میں آیا ہوں۔ گھر کی غربت کا عالم، گھر کے باسیوں کی حالت گھر کو دیکھ کر پتہ چل رہا تھا کہ گھر کے مکینوں کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ میرے بار بار پورے اصرار کے باوجود بھی اس خاتون نے تو کھانے کو ہاتھ نہ لگایا، البتہ اس کی بچی کھانا کھانے لگی اور ساتھ مجھے دعوت دینے لگی، انکل آپ بھی کھائیں، آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے کھانا لے کر آتے ہیں، اگر آپ کھانا نہیں کھائیں گے تو کل کو آپ جا کر
اللہ تعالیٰ کو بتائیں گے کہ اس نے مجھے تو کھانا دیا ہی نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے کہ تمہارے لیے جو آدمی کھانا لایا تھا اسے نہیں کھانا دیا تھا، بتاؤ کیوں نہیں دیا تم نے اسے کھانا، کیوں بھلا دیا؟ بچی کی باتیں سن کر میرے دل میں بچی کے لیے محبت بڑھتی جا رہی تھی اور میں اس کی معصومیت کے صدقے جا رہا تھا۔ میں نے بچی کے ساتھ مل کر کھانا کھایا مگر میرے میزبان نے کھانے کو ہاتھ نہ لگایا۔ شاید ایسے لوگوں کے دل میں ہوتا ہے کہ ہم اپنے سے کم تر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے یا غریب کے گھر سے کھانا نہیں کھاتے۔ جیسے کوئی اچھوت ہوں، میں نے اور اس بچے نے مل کر کھانا کھایا، بلکہ میں نے بچی کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور پھر اس سے پوچھا کہ تمہیں مزید کسی چیز کی ضرورت ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، اب کے لیے میں نے جتنا کھا لیا یہ کافی ہے، باقی کھانا آپ میرے پڑوسیوں کو دے دیں، اتنا اچھا کھانا ہے وہ بھی کھائیں گے۔ تو میں نے بچی سے پوچھا کہ تمہاری ماں نے بھی تو نہیں کھایا؟ تو بچی نے معصومیت سے جواب دیا کہ میری مما کہتی ہیں کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، وہ بہت کم کھانا کھاتی ہے، وہ شاید آج بھی کھانا نہیں کھائیں گی۔ میں نے بچی سے پوچھا کہ مزید کسی چیز کی کچھ گنجائش یا کوئی اور چیز تمہیں چاہیے تو بتاؤ۔ اس نے مجھے کہا کہ جا کر اللہ تعالیٰ سے کہنا کہ وہ کھانا روز بھیجا کرے، مجھے بہت بھوک لگتی ہے، بے شک مما کے لیے نہ بھیجا کرے، وہ تو صبر کر لیتی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ انشاءاللہ اب آپ لوگوں کو روز کھانا ملے گا اور باقی کھانا وہیں چھوڑ کر ان کے برتنوں میں ڈال کر برتن لے کر واپس اپنے میزبان کے ہمراہ آ گیا۔ جب ہم لوگ واپس پہنچے تو ہمارے میزبان اور مہمان سب لوگ کھانا کھا چکے تھے۔ سب لوگ مل کر تھوڑی دیر میرا مذاق اڑاتے رہے اور میری بیوی کا چہرہ اتر گیا۔ شاید اس کو میری حرکت سخت ناگوار گزر رہی تھی، لیکن میرا دل مطمئن تھا کہ میں نے جو کچھ کیا تھا اچھا کیا تھا، اس میں کچھ بھی غلط نہیں تھا۔ خیر میرا میزبان اور میں کیونکہ دونوں خود بھوکے تھے تو اس لیے ہم لوگوں کے لیے دوبارہ سے کھانا لگایا گیا۔ میں نے بھی وہاں بیٹھ کر پیٹ بھر کر کھانا کھایا تاکہ کھانا ختم نہ ہو جائے اور ان لوگوں کے لیے بچ جائے۔ تو یوں دوبارہ میں نے اپنے میزبان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اور پھر موڈ بہتر کرنے کے لیے اس نے ادھر ادھر کی باتیں چھیڑ دی، ساتھ ہی وہ اپنے پڑوسیوں کی برائی کرتا گیا کہ ان کو لوگ بہت دیتی ہیں، یہ ہے وہ ہے، یہ جان بوجھ کر ایسا کرتے رہتی ہیں۔ لیکن مجھے ان کے حالت دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ ان کو لوگ کیا دیتے ہیں اور کیا نہیں دیتے۔ خیر صبح میں نے اجازت لی، اپنی فیملی کا ہمراہ قریبی بازار میں آیا، وہاں سے ایک ماہ کا خشک راشن خریدا، ان کے گھر ڈلوا دیا، کچھ نقد رقم ان کے ہاتھ میں دی، ان کا ID کارڈ وغیرہ لیا، ان کو ایک بینک کے ملازم سے ملوایا اور بتایا کہ میں ہر مہینے کچھ رقم ان کے کارڈ پر بھیجا کروں گا، آپ یہاں سے نکلوا دیا کرنا۔ اس ملازم نے یہ نیکی کرنے کی حامی بھر لی۔ میں نے بطور رشوت اس ملازم کو بھی کچھ رقم دے دی تاکہ وہ ان کے ساتھ اچھا تعاون کرے اور وہاں سے چلا آیا۔ میری بیوی سارا راستہ مجھے سمجھاتی ہے کہ یہ لوگ آپ جیسے لوگوں کو لوٹتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن میرا دل مطمئن تھا کہ میں نے جو کچھ کیا تھا ٹھیک کیا تھا۔ میں اس دن سے لے کر آج تک اس فیملی کو سپورٹ کر رہا تھا اور کرتا رہوں گا یہاں تک وہ بچی جوان ہو جائے گی۔ میری خواہش ہے کہ وہ کوئی مقابلے کا امتحان دے اور کوئی اچھی آفیسر بن کر معاشرے کی خدمت کر سکے، لوگوں کے دل سے یہ نفرت ختم کر سکے۔ مجھے وہ بچی اپنی بیٹیوں کی طرح عزیز ہے، میں اسے خود اپنے ہاتھوں سے رخصت کروں گا انشاءاللہ۔ جس دن میں واپس برطانیہ جا رہا تھا اس دن میں نے امجد کی آنکھوں میں شرمندگی محسوس کی تھی اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ وہ اپنے پڑوسیوں کے بارے میں بے خبر بالکل نہیں رہے گا۔ امجد نے جو وعدہ کیا تھا مجھے مختلف ذرائع سے اس بات کا علم ہوا تھا کہ امجد اس فیملی کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اس بچی کو ایک اچھے سے اسکول میں داخل کروایا اور اس بیوہ عورت کو ایک الیکٹرک سلائی مشین خرید کر دی تاکہ وہ کپڑے سیکھ کر گھر کے اخراجات پورے کر سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنے کی توفیق دے، آمین۔ اوکے دوستوں، امید آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی، اگر اچھی لگے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا گلاس بھی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ خدا حافظ۔